جب میری عمر 18 سال ہوئی تو میں نے جسم کے مختلف حصوں پر ٹیٹو بنوائے۔ اب جب کہ میری عمر 32 سال ہے اور الحمدللہ علی بھائی کی ویڈیوز کی برکت سے نماز بھی شروع کر دی ہے، لیکن میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ ٹیٹو ختم کروا سکوں۔ ایسی صورتحال میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا جی ان بھائی کو جنہوں نے نماز شروع کی الحمدللہ۔ اس کے بعد یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ جرمنی جیسے ملک میں جب کہ ان کی والدہ بھی کیتھولک کرسچن ہے اور ظاہر کیتھولک کے عقیدے کے اندر شرک موجود ہے، اور والد مسلم تھے، اس کی وجہ سے ان کا شغف اسلام کی طرف ہوا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے توحید کی دولت انہیں دی ہے الحمدللہ۔ اب رہا یہ ٹیٹو والا مسئلہ، تو اس سے کوئی ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹیٹو کے بارے میں جو پبلک کے اندر مت مشہور ہے کہ جی ٹیٹو بناؤ تو نماز نہیں ہوتی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ جن باتوں کے بارے میں وہ تو آپ کر رہے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو کسی کاہن کے پاس گیا مستقبل کا پتہ لگوانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرے گا۔ یہ ٹیٹو والا مسئلہ جو ہے نا، آپ نے ایک تو نادانی کی عمر میں بنوا لیا، دوسرا اس کی وجہ سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ الگ سے ایک غلط کام ہے۔ جس طرح داڑھی کسی نے نہیں رکھی ہوئی تو یہ الگ سے خلاف سنت کام ہے۔ اب یہ نہیں کہ جس کی داڑھی نہیں ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اگر اس وقت کسی نے ٹیٹو بنوا لیے تھے تو اب وہ ٹیٹو ریموو کروانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کو ریموو کروانے میں تردد ہے، خرچہ بھی ہوگا، اس تکلیف سے بھی گزرنا پڑے گا، زخم بھی خراب ہو سکتا ہے اور معاملات ہیں۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا جس کا کہ وہ اہل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کبھی یہ نہیں کرے گا کہ کسی نے اب یہ کرنا ہے کہ اب اس کے وہ ٹیٹوز زمانے کے بنے تو وہ ریموو کروائے۔ کئی لوگ تیزاب ڈال کے ریموو کرتے ہیں، بعض بلیڈ پھیرتے ہیں، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کرنے کی، اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جہاں ہیں وہیں رہنے دیں۔ ہاں، جنہوں نے نہیں بنوائے ہوئے ان کے لیے میں ضرور وعید سنا دیتا ہوں، یہ وعید آپ کے لیے نہیں ہے، اب تو آپ نے توبہ کر لی، مستقبل میں آپ کو ہی نہ بنوائیں، کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو گدواتی ہیں، یعنی ٹیٹو بنواتی ہیں جسم میں۔ یہ آج بھی ہے، یہ آپ فٹ بالرز کو دیکھیں گے، افریقہ میں عورتیں یہ اس کو فیشن کے طور پہ اڈاپٹ کرتی ہیں جی، وہ غریب قسم کے انہوں نے وہ بنوائے ہوتے ہیں نشانات۔ تو گدوانے والی عورتوں اور بال نوچنے والی، جو چہرے کے بال نوچتی ہیں، یہ پلکنگ کرنے والی، ویسے اگر مونچھیں یا داڑھی آ جائیں وہ تو نوچنا واجب ہے کیونکہ وہ مردوں کی مشابہت ہو جاتی ہے۔ یہ والی جو نوچتی ہیں پلکنگ کے اوپر اور آئی بروز کے اوپر، لادہ سے میرا کلپ ہے وہ دیکھ لیں، میں اس کو اب سکپ کر رہا ہوں۔ تیسرا جو دانتوں میں گیپ بنواتی ہیں اور اس میں الفاظ ہیں کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدل رہی ہے خوبصورت دکھنے کے لیے۔ ہاں، دانت ٹیڑھے ہیں، بریسز لگوا سکتے ہیں کیونکہ وہ خود تخلیق سے بگڑے ہوئے ہیں، اس کو کوئی ممانعت نہیں، وہ آپ کروا سکتے ہیں، اس پہ میرے کلپس ریکارڈڈ موجود ہیں۔ تو 3 چیزوں کو کرنے والوں پر لعنت ہے: گدوانے والے، ٹیٹو بنوانے والے، اس کے بعد بال نوچنے والی عورتیں، اور تیسرا دانتوں میں گیپ بنوانے والی۔ تو یہ ایک عورت ابن مسعود کے پاس آئی، بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اس عورت نے کہا کہ ابن مسعود آپ جو ہیں وہ لعنت کرتے ہیں ایسی عورتوں کے اوپر۔ ان کا میں ان عورتوں پہ لعنت کیوں نہ کروں جن پہ اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہوئی ہے۔ تو وہ عورت کوئی پاکستان انڈیا کی شناختی کارڈ والی مسلمان نہیں تھی، وہ صحابیہ تھی یا تابعیہ تھی۔ انہوں نے کہا ابن مسعود ہم نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا کہ ٹیٹو بنوانا غلط ہے، دانتوں میں گیپ بنوانا غلط ہے۔ ہاں، یہ ضرور قرآن میں لکھا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان نے کہا تھا میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے، جیسے مرد اپنی تخلیق بدل دیتا ہے، داڑھی مڑاتا ہے، یہ نہیں کر سکتا وہ۔ تو ابن مسعود نے کہا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا سورہ حشر کی آیت وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول اللہ جو دیں وہ لے لو،